السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو بڑی ہی کمال کی ہے، اور ایک میرے بھائی ہیں احمد رضا غالباً، انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا ہے بریلوی مفتی جو ہے نا، یعنی راشد رضوی، اس کے ساتھ۔ تو سوال بڑا انہوں نے کمال کا کیا ہے، یقین مانیے جتنے بھی ووڈ کاسٹ کیے ہیں انہوں نے بڑے کمال کے کیے ہیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ ساری عمر آپ کے جو بڑے ہیں وہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے، یعنی ووڈ کاسٹ جو بندہ کر رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر اب آپ کہنے لگے جی وہ کفر ہے، چشتی رسول اللہ کہنا کفر ہے، تو پھر آپ کے پیر میر علی شاہ نے بھی ان کا دفاع کیا، تو آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ تو خیر ناظرین، ہم مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ چشتی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں؟ بالکل، اس کی کوئی تعویل نہیں ہے؟ یہ تعویل کی بات بعد میں کریں، پہلے آپ کریں اس کو فائنل کریں کہ جو بندہ اس بنیاد پہ اس کو صحیح سمجھے اور کہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس کی بنیاد پہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور یہ کلمہ پڑھنا بالکل درست ہے، وہ کافر ہے۔ یہ تو ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا۔ میں تعویل سے مراد مطلب اس جملے کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی نا، جملے سے جس سے منسوب ہے اس کی تعویل کی جا سکتی۔ یہ بات پہلے مرزا صاحب سے پوچھ لیں، کیونکہ مسئلہ انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے کہ جو تعویل کرے وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے۔ پہلے مرزا سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تعویل کرے گا وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے۔ مرزا نے اپنی زبانی اپنے بابا مولوی اسحاق صاحب فیصل آبادی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس جملے کی تعویل کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بڑے ہارڈ لائنر تھے، لیکن یہاں آ کے صوفیہ کی عبارات کے حوالے سے وہ شتیات کہہ کے تعویل کر جاتے تھے۔ جو تعویل کرے وہ گستاخ ہے، تو پہلے تو پھر بابا اسحاق فیصل آبادی گستاخ ٹھہرے گا۔ اچھا، انہوں نے تعویل کی، یہ خود مرزا نے اپنی زبانی اقرار کی ہے، اچھا، کہ وہ اس کی تعویل کرتے تھے۔ اسی طرح مرزا کے ایکس مرشد جوید احمد غامدی نے اشرف علی رسول اللہ کی تعویل کی ہے، ان کا آن دا ریکارڈ کلپ موجود ہے۔ اچھا، تو جو تعویل کرے وہ کافر ہے، گستاخ ہے، تو پہلے غامدی کو گستاخ اور کافر کہہ لیں، بابا اسحاق فیصل آبادی کو کہہ لیں، پھر بعد میں بات کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی محقق شخصیت تھی، تحقیق سے کام کرتی تھی، تحقیق سے بات کرتی تھی، اور ان کی تصانیف بھی اسی چیز کی عکاسی ہیں۔ جب انہوں نے ان کتابوں کی تعریفیں کی، سبع سناول یا دیگر کتابوں کی، جہاں پر چشتی رسول اللہ موجود تھا، تو کیا اس وقت اس تحقیق کے اندر ان کو یہ کلمہ نظر نہیں آیا تھا؟ دیکھیں، اس پر اعتراض کرتا ہے نا مرزا، میں اعتراض پورا لے کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل کی تعریف کی اور اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جی، مقبول اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری کی ساری کتاب جو ہے اس کی توثیق ہوگی، تائید ہوگی، اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے الف سے لے کر یا تک وہ سارا صحیح ہے۔ کیا یہی اصول ہے؟ اس اصول کو خود اپنے لیے بھی مانتے کو نہیں مانتے؟ مرزا اپنے لیے بھی اس اصول کو نہیں مانتا۔ مولوی طارق جمیل دیوبندی کی کتاب کی تعریف کی ہے محمد علی مرزا نے، گلدستہ اہل بیت نام ہے کتاب کا، اس کتاب کی تعریف کی۔ جب بعد میں سوال کیا گیا کہ اس کتاب کے اندر تو ضعیف اور موضوع قسم کی روایتیں بھی ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ہر بات کی میں نے تعریف کی، ہر بات کو میں نے صحیح کہا ہے۔ اور اس کے بارے میں واقعہ اور خواب بھی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند کیا ہے۔ یہ مرزا نے خود بیان کیا ہے کہ اس کتاب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر خود کہہ رہا ہے کہ ضعیف قسم کی روایتیں موجود ہیں، اور خود یہ اصول بیان کر دیا کہ کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کی تعریف کی گئی ہے۔ تو جو اصول اپنے لیے آپ اپلائی نہیں کر رہے، اس کو نہیں مان رہے، دوسروں کے لیے کیوں منطبق کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی کتاب کی اگر تعریف کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری جو نا وہ اس کے اندر جو کچھ لکھا وہ سارا کچھ صحیح ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول لکھے ہیں تصوف کی کتابوں کے حوالے سے، وہ فتاوی رضویہ کے اندر مختلف مقامات میں موجود ہیں، جیسے جلد نمبر 8 فتاوی رضویہ کے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی واقعہ یا کوئی روایت کسی بزرگ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اگر وہ اصول روایت کے مطابق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق علوم ظاہرہ کے ساتھ آ گیا، ہم اس کو اسی اصول روایت کے مطابق پرکھیں گے۔ جیسے حدیثوں کے اندر حدیثیں آتی ہیں، آثار صحابہ، اقوال صحابہ، علماء کے اقوال ہیں، تو ان کو ہم سند کے ساتھ اور اس اصول جو ظاہری اصول ہے روایت کا اس کے مطابق دیکھتے ہیں۔
تو کوئی واقعہ اگر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہے تو اسی اصول روایت سے ہم لے کے آئیں گے. سبع سنابل کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ دوسری کتاب سے منقول ہے. روایت کا حوالہ دیا گیا کتاب کا نا, اچھا حوالہ دیا جو عشق بہشت کے اندر جو 8 کتابیں اس میں موجود ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جب سبع سنابل کے حوالے سے بات کیا تو اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. اب جس کتاب سے نقل کیا گیا ہے نا, ہم اس کتاب کو دیکھیں گے کہ وہ کتاب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو صحیح مار رہے ہیں, اس کی نسبت کو درست مار رہے ہیں, تو اس کی نسبت کو درست نہیں مار رہے, اس کتاب کو خود تسلیم نہیں کر رہے. اور خود لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ مشائخ چشت کی طرف بہت ساری کتابیں اور بہت سارے رسائل ان کی طرف غلط منسوب کر دیے گئے ہیں. اور پھر یہ معیار قائم کیا کہ معیار اور اصول یہ ہے کہ شریعت سب پر حجت ہے, شریعت کے خلاف کوئی چیز حجت نہیں. کسی بزرگ کی طرف اگر کوئی بات منسوب ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے. اگر اس کی سند ہی ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور روایت اصول روایت کے مطابق نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سبع سنابل میں وہ جملے جن کتابوں سے لیے گئے اعلیٰ حضرت نے ان کے حوالے سے بیان ان کتابوں کو معتبر قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, چشتی رسول اللہ کے آپ نے کہا کہ اس کے اس جملے کے کفری ہونے میں کسی قسم کی تعویل نہیں کی جا سکتی. مطلب کہ اس کے کفر ہونے میں کوئی بندہ جو اس کو کہے کہ یہ کفر نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ پڑھنا چاہیے, تو کافر ہے. وہ تو علماء نے فتاوا کے اندر لکھ دیا. ٹھیک ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے, اور میرے خیال سے میرے نزدیک ابھی تک تو ایک ویلڈ اعتراض ہے کہ اگر ایک کفریہ کلمہ تھا تو اس کفریہ کلمے کو معرفت کی بات کیسے کہہ دیا گیا؟ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو علی سبیل تنزل ان کا جواب دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب, بعض چیزوں کو علی سبیل تنزل جواب دے دیا جاتا ہے. اگلے بندے کے مخالف کے جہاں سے مخالف بول رہا ہے نا اس کے اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے. اچھا, ہم نے ظاہر ہے کہ تحقیقی الزامی دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. ہم نے اصول کی روشنی میں لے کے آنا ہے. اگر پیر صاحب نے وہاں فرض کریں تعویل کی ہے تو وہ علی سبیل تنزل بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کی یہ توجیہ یا تعویل کر دی جائے تو اس تعویل کے مطابق یعنی اس قائل کو کفر سے بچایا جا سکتا ہے, اس قائل پر کفر کا حکم نہیں لگے گا, کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. الفاظ میں آپ کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو, اس کو عام عوام سمجھنا چاہے تو وہ کیسے اس کو سمجھے گی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کی وہ عبارت وہ آپ کس زمرے میں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ وہ پیر صاحب علی سبیل تنزل, یعنی یہ ہوتا ہے کہ دو اصول ہے نا. اصول یہ ہے پہلے کہ آیا کہ روایت کے اعتبار سے یہ درست ہے کہ نہیں, پیر صاحب نے اس پر کلام ہی نہیں کیا. اچھا, یہ اعتراض کا جواب یا ایک الزام کا جواب دیا ہے, وہ جواب علی سبیل تنزل دے دیا کہ اگر اس کی یہ توجیہ کی جائے تو یہ دوسروں کے ہمارے مد مقابل یا قادیانی ان کے حق میں کسی صورت میں یہ قابل قبول یا ان کے حق میں یہ نہیں آ سکتی. وہ اگر اس کو اپنے حق میں پیش کرے نا کہ دیکھیں یہ بھی تو ہے نا, تو یہ اس کو اپنے حق میں پیش نہیں کر سکتے. یہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس تعویل کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ علی سبیل تنزل ہے. ظاہر ہے کہ ہم صرف اسی عبارت کے یا کتاب کے پابند نہیں ہے نا کہ پیر صاحب نے جواب دے دیا ہم اسی جواب پر رہیں گے. ہم نے سارے لٹریچر کو دیکھنا ہے, تصوف کے, صوفیہ کے, اصحاب الفتویٰ کے. تو میں نے ظاہر ہے کہ وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا حوالہ بھی دیا. اسی طرح کی بہت ساری عبارات صوفیہ کے بارے میں جب پیش کر کے سوال کیا گیا اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے تو آپ نے اسی اصول کے مطابق جواب دیا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جملہ کفریہ ہے؟ ضروری بھی نہیں ہے کہ پہلے اس کو کفر لے کے پھر اس کی تعویل کر کے اس کا جواب دیا جائے, یہ ضروری تو نہیں ہے نا. جس طرح میں نے حوالہ جات پیش کر دیا نا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس کو کہے, آپ دیکھیں کوئی مسلمان کہے گا کہ چشتی رسول اللہ کہنا یہ کفر نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی بھی نہیں کہے گا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے حضور کے بعد نعوذ باللہ یہ کہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ تو درست بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تو صراحت کے ساتھ اس پر کفر کا فتویٰ نقل کیا ہے فتاوی عالمگیری سے کہ جو یہ کہ من قالا انا رسول اللہ, یا فارسی میں کہے کہ من پیغمبرم, جو عربی میں کہے کہ میں رسول اللہ ہوں, یعنی یا یہ فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں, تو فرماتے وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ مرزا صاحب ٹھیک ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس عبارت کی تعویل کی ہوئی ہے, اس کو کفر نہیں کہا. نہیں, یہ کفر نہیں کہا والی بات نہیں ہے, کفر نہیں کہا والی بات نہیں. ہاں کفر سے بچانے کے لیے یا کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے انہوں نے آگے اس کی تفصیل بیان کی. پیر مہر علی شاہ صاحب کے اس عبارات کے حوالے سے کوئی اقوال موجود ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے, جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے سبع سنابل کو اگر مقبول کہا ہے تو دیگر وہ کتابیں جن کے اندر کفری عقائد منسوب تھے یہ موجود تھے, اعلیٰ حضرت ان کے حوالے سے اپنا بیانیہ دے دیا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب دیکھیں جب آپ اہل سنت کے حوالے سے بات کریں گے, اہل سنت اس کو کیا سمجھتے ہیں, تو ہم پر دیگر جتنے علماء اہل سنت ہیں, اصحاب الفتویٰ علماء ہیں, ان کے فتاویٰ جات پیش کر کے اپنا موقع واضح کریں گے نا. کسی ایک کتاب کے ہم پابند تو نہیں ہے نا,
یا کسی ایک صوفی کے یا کسی ایک بزرگ کے یا کسی ایک عالم کے پابند کے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ نہیں لکھی؟ ایک دو بندی نے اعتراض کیا کہ دیکھیں حالات کو آپ اتنا عاشق رسول کہتے ہیں تو آپ دکھائیں انہوں نے کہاں درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھی ہے۔ اگر وہ عاشق رسول ہوتے تو وہ درود پاک کے فضائل پہ کتاب لکھتے۔ کتنی احمقانہ بات ہے کہ کیا ہر عاشق رسول کے لیے درود پاک پر کتاب لکھنا ضروری ہے؟ تو پر امام بخاری بھی عاشق رسول نہیں ہے، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جن جن علماء نے درود پاک کے فضائل پر کتاب نہیں لکھی وہ کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کسی بھی عبارت کا جواب ہم دیتے ہیں تو ساری تفصیلات دے کے اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلے، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام بھی آپ فرما دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ محبت کرے فاتبعونی، پھر آپ کو محبوب علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی، یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا۔ لیکن اگر بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں تو اگر کوئی مسٹیک ہو تو آپ اصلاح کریں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں۔ ناظرین آپ دیکھیں گے، لیکن استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی ہیں یہ ابھی تک یعنی اللہ میری توبہ استغفر اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہہ دوں، اگر آپ امر رضا خان بریلوی ان کی فتاوی رضویہ، ملفوظات، ہدایت بخش، ان کی بکس کا مطالعہ کریں نا، انہوں نے بھی دفاع کی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اگلی بات میں یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آ گئی، یہ بھی کرتے چلے ناظرین، یہ لوگ جتنی عامر رضا خان بریلوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، کاش یہ رب العالمین کے قرآن کی طرف آتے، محبوب علیہ السلام کے فرمان کی طرف آتے۔ اور تیسری بات، ان لوگوں نے ہمیشہ عوام الناس کو سٹوریاں سنا سنا کر اتنا گمراہ کیا ہوا ہے، اب عوام کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ آگے سے عوام بھی جب یہ قصے کہانیاں سٹوریاں سنا رہی ہوتی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے، ناظرین ان کو ولی مانتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن یہ بریلوی مفتی مولوی جب یہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں عوام پہ دکھ یہ ہوتا ہے، وہ بھی آگے سبحان اللہ کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی عوام نے یہ بات کہی نہیں ان کو کہ آپ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر ہمیں سٹوریاں تو سناتے ہیں، ہمیں آپ رب العالمین کا قرآن سنائیں، ہمیں آپ محبوب علیہ السلام کا فرمان سنائیں۔ یہ عوام الناس نے کبھی پوچھا ہی نہیں، کبھی سوال کیا ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین جتنی یہ ترجیح امر رضا خان بریلوی کی بات کو دیتے، کہا یہ رب العالمین قرآن کی طرف آتے، محبوب علیہ السلام کے فرمان کی طرف آتے، اس لیے تو قرآن نے یہ بات کہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے جب رب العالمین کا قرآن آتا، محبوب علیہ السلام کا فرمان آتا تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یعنی فوراً محبوب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن کی جب بات آ گئی، محبوب علیہ السلام کے فرمان کی بات آ گئی، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ لیکن جب ہم ان بریلوی مکتبہ فکر کے سامنے اگر کوئی حدیث رکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت رکھتے ہیں، تو آگے سے یہ جملہ کہہ دیتے آپ وہابی ہو۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ رب العالمین کے قرآن کی بات کرے، محبوب علیہ السلام کے فرمان کی بات کرے، کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ تو ناظرین میں تو یہاں پہ یہی دعا کروں گا، اللہ پاک پہلے نمبر پہ ہمیں عقیدہ تو نصیب فرمائے، دوسرے نمبر پہ اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔